اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں قوم عاد کے بارے میں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم ایسی ویڈیو مزید بناتے رہیں۔ تو چلیے اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کے نسب نامے کے بارے میں۔ ہود علیہ السلام بن شالخ بن ارفخشز بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متشولخ بن اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلاییل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے جو امان اور خضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے یعنی احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوز بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت یعنی سورت ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ اب ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان قوم یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے دوسری امت یعنی قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے ان ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو واعظ و نصیحت کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ انہوں نے یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب ان یعنی عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہی دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش یعنی ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اے پیغمبر، آپ عاد علیہ السلام کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ تو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف یعنی احقاف کی جگہ میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے، ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ہود کے جواب کے بارے میں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے، ان ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک ہی طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے یعنی قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف
तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी मबूद ने तुम्हें खराबी यानी दिमागी मर्ज में मुब्तला कर दिया है। हमने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाल बना रखा है और उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया था, और हमने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाल बनाए रखा। और वो कहने लगे कि ये रिसालत का दावेदार तो तुम जैसा ही इंसान है, ये भी वही खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो, और अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान की पैरवी कर ली तो यकीनन तुम बड़े खसारे में रहोगे। क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है कि जब तुम मर कर खाक और हड्डी रह जाओगे तो तुम दोबारा कब्रों से ज़िंदा करके निकाले जाओगे? ये तो नामुमकिन बात है जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा है। ज़िंदगी तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है। हम में से कुछ लोग मरते हैं और कुछ दूसरे पैदा होते हैं, और हम हर गज़ दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। हम तो कभी भी उस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। कौम हूद ने कहा कि तुम हमें वाज करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। ये वाज करना तो बस पहले लोगों की आदत चली आई है और हम पर हरगिज़ कोई अजाब नहीं आएगा। तो नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो आप इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।